ویلکم ٹو دا ونڈرلینڈ اسٹوریز۔ ہیلو پیارے بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے بڑھانے والا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک روشن بازار کے چوک میں لہراتے جھنڈوں کے نیچے ایک خوش مزاج آدمی بیٹھا تھا جس نے بہت سے ملک دیکھے تھے۔ اسے کہانیاں سنانا بہت پسند تھا۔ جب وہ بیٹھتا تو لوگ سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ اس کا چہرہ گول اور خوش تھا اور آنکھیں تیز اور چمکتی تھیں۔ وہ ہر لفظ میں ایک دلچسپ سفر کا وعدہ کرتا تھا۔ وہ ایسے بولتا جیسے چھوٹا ڈھول دور دراز ملکوں کی کہانیاں سنا رہا ہو۔ بازار میں مسالے اور گرم روٹی کی خوشبو تھی اور بچے سننے کے لیے قریب آ گئے۔ وہ آدمی اپنے سفر کی بڑائیاں سنانا پسند کرتا تھا۔ وہ عجیب اور بڑی باتیں کرتا۔ وہ بتاتا کہ ایک دن اس نے 500 میل چل لیا تھا۔ وہ کہتا کہ اس کے ساتھی اس کا ساتھ نہ دے سکے۔ اس نے کہا کہ گھوڑے بھی پیچھے رہ گئے اور ہانپ رہے تھے جب وہ آگے بڑھا۔ کبھی وہ بات کرتے ہوئے ہنستا اور کبھی سینہ پھلاتا تاکہ بڑا دکھائی دے۔ لوگ آنکھیں کھول کر ہنس بھی رہے تھے اور یقین بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ کبھی وہ یہ بھی بڑھاتا کہ وہ 50 لوگوں کا کھانا اکیلے کھا سکتا ہے۔ وہ یہ بات ایسے کہتا جیسے یہ سچ اور عام بات ہو۔ لوگ مسکراتے اور سرگوشی کرتے۔ بچے بڑے پیالے اور روٹی کے پہاڑ تصور کرنے لگے۔ بڑے لوگ حیرت سے بھویں اٹھاتے۔ یوں اس کی بڑائیاں بہت دیر تک چلتی رہیں۔ وہ اپنی کہانیوں میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرتا، ہر بار زیادہ زور سے۔ اس کی آواز ایک پٹی بن گئی جو بازار کو دلچسپ آواز میں لپیٹ دیتی۔ ایک دھوپ بھرا دن وہ ایک بڑی بھیڑ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نئی کہانی شروع کی، ایک چھلانگ کے بارے میں جو اس نے پردیس میں لگائی تھی۔ اس نے کہا، جب میں دور کسی ملک میں تھا تو میں اتنی دور چھلانگ لگاتا تھا کہ کوئی اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پاتا۔ اس نے ہاتھ لہرا کر ڈھول کی مانند بات کی۔ سننے والے آگے جھک گئے۔ وہ اس چھلانگ کو آسمان میں ایک چمکتے ہوئے پرندے کی طرح دیکھ سکتے تھے۔ آدمی فخر سے سینہ پھلا کر بولا کہ جس نے بھی یہ دیکھا وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے زور دیا کہ اس دن سے پہلے کسی نے ایسی لمبی چھلانگ نہیں دیکھی تھی۔ اس نے کہا اگر وہ لوگ یہاں ہوتے تو سچ بتاتے۔ بھیڑ میں سرگوشیاں ہوئیں اور لوگ حیران ہوئے۔ پھر سننے والوں میں سے ایک آواز اٹھی۔ ایک آدمی اس خیال سے ناراض ہو گیا کہ دور کے گواہوں کو یہاں بلایا جائے۔ وہ آگے بڑھا اور تیز انداز میں بولا۔ اس نے کہا یہ بات مضحکہ خیز ہے، اور بازار میں ہی بڑھانے والے سے ثبوت مانگا۔ بھیڑ میں کھڑا وہ آدمی بولا، سر، ان لوگوں کو یہاں بلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ اسی شہر کو پردیس سمجھ کر یہاں وہی چھلانگ دکھائیں۔ اس نے ایک مختصر مثل بھی کہی، ہاتھ کی چوڑیاں دکھانے کے لیے آئینہ کیوں چاہیے؟ اس کی باتیں تیز اور صاف تھیں۔ بازار خاموش ہو گیا۔ ایک ایسا سناٹا چھا گیا جیسے طوفان کے بعد گرد بیٹھ جائے۔ سب کی نظریں بڑھانے والے پر ٹک گئیں، اس کے جواب کے انتظار میں۔ بڑھانے والے کے چہرے پر شرمندگی کی لالی آ گئی۔ اس نے اتنے سیدھے الفاظ کی توقع نہ کی تھی۔ اس کے گال گہرے سرخ ہو گئے۔ اچانک اسے اپنی ہی باتیں کمزور سی محسوس ہونے لگیں۔ بچے پلک جھپکائے، بڑے سننے والے اپنی جگہ ہلے۔ بڑھانے والے کی فخریہ مسکراہٹ ایک شمع کی مانند مدھم پڑ گئی جب ہوا چل گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا، مگر جس آدمی نے اسے چیلنج کیا تھا اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ نئی کہانی سے جواب دینے کی کوشش کرنے لگا، مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ وہ ہمیشہ اپنی یادوں میں چمک ڈال دیتا تھا، مگر اب اس کی کہانیاں دھندلی محسوس ہوئیں۔ بھیڑ نے انتظار کیا۔ کچھ چہرے مہربانی سے مسکرائے، دوسرے صبر سے کھڑے تھے جیسے کھیل کے وقت کے استاد۔ بڑھانے والا خاموش اور چھوٹا سا کھڑا رہا۔ اس نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جن کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے اس کی بڑی چھلانگ دیکھی تھی۔ اس نے انہیں یہاں سوچا مگر کوئی ثبوت سامنے نہ لا سکا، صرف اپنی ہی آواز کی گونج۔ جو آدمی پہلے بولا تھا وہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ چلا کر یا دھکے دے کر بات نہیں بنا رہا تھا، وہ صرف سچ چاہتا تھا۔ اس ہنستے بازار کے بیچ بڑھانے والا اپنے پاؤں گھسیٹنے لگا۔ بچے قریب کھنچے،
کہ دیکھ سکیں آگے کیا ہوگا۔ پرندے اوپر جھنڈوں کی رسیوں پر اچھل رہے تھے اور قریب میں ایک روٹی بنانے والا تازہ آٹا گوندھ رہا تھا۔ بازار کی روشن زندگی گونج رہی تھی، مگر سب کی نگاہیں اس کے چہرے کی چھوٹی سی تبدیلی پر تھی۔ اس کا غرور نرم ہوتا جا رہا تھا، جیسے گرم مکھن۔ نرم خاموشی ماحول میں چھائی رہی۔ بڑھانے والا شرمندہ اور تھوڑا ڈھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ نیچے لٹک گئے، وہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے اس کے اونچے دعووں اور اپنے ذہنوں میں بنائی گئی مضحکہ خیز تصویروں کو یاد کیا۔ کچھ لوگ دانا درخت کی طرح سر ہلا رہے تھے، کسی نے ہلکی سی ہنسی کی، مذاق اڑانے کے لیے نہیں بلکہ اس سچے لمحے پر۔ بڑھانے کی کہانیاں اپنی چمک کھو بیٹھی جب وہ بغیر کسی شاندار انجام کے کھڑا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے گالوں سے رنگ اتر گیا اور اس نے ایک چھوٹی شرمیلی مسکراہٹ دی۔ وہ کافی دیر سے بڑھائیاں کر رہا تھا اور اب اس کے دل میں ایک خاموش سبق پیدا ہو گیا۔ بھیڑ نے ہلکی دوستانہ تالیاں بجائیں، جیسے کہنا چاہتی ہوں کوئی بات نہیں۔ بچوں نے بڑوں کی آستینیں کھینچی اور اس آدمی کی طرف اشارہ کیا جس نے آواز اٹھائی تھی۔ بڑھانے والے نے سیکھا کہ الفاظ کتنے تیز ہو سکتے ہیں اور کیسے ایک سادہ سچ ایک زوردار کہانی کو خاموش کر دیتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے کھڑا رہا، سر جھکا کر، چہروں اور اس نرم چیلنج کو یاد کرتے ہوئے۔ وہ شرمیلا اور خاموش محسوس کر رہا تھا، اور جب اس نے بولنے کی کوشش کی تو اس کی آواز چھوٹی نکلی۔ پھر اس نے بازار کی طرف سر جھکایا اور بغیر کسی بڑائی کے مسکرا دیا۔ لوگوں نے مہربانی سے مسکرا کر جواب دیا۔ اوپر لہراتے جھنڈے ایسے لگ رہے تھے جیسے نرم آدمی کی تعریف کر رہے ہوں۔ اس دن کے بعد اس نے چوک میں سادہ الفاظ اور نرم کہانیاں اختیار کی۔ اس کے بعد اس نے بڑھانا چھوڑ دیا۔ میرے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔